کہ بظلم بلا وجہ وعالها غافلون کہ اس کے رہنے والے غافلون بے خبر ہوں اپنے جرم سے، احساس ہی نہ ہو میں انہیں ماروں نہیں، میں انہیں احساس دے دیتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء نے عذاب کے آنے سے پہلے اطلاع دے دی اپنی اپنی قوم کو کہ یہ چیز آئے گی، ہاں یہ چیز آئے گی، یہ چیز آئے گی، آپ انتظار کرتے رہیے، آپ انتظار کو نکال دیا ہے، لٹکا دیا ہے ہم نے، طائرہ اس کا پروانہ فی عنقی اس کے گردن میں، یہ محاورہ ہے کہ فلاں کے اعمال نامہ اس کے گردن میں لٹک رہا ہے، مینز کہ وہ اس کے کانسیکوینسز فیس کرے گا۔ اللہ کریم نے بھی وہ محاورہ استعمال کیا جو عرب استعمال کرتے رہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ اور ہر انسان الزمناہ لٹکا دیا ہے ہم نے اس کو طائرہ اس کا پروانہ اعمال فی عنقی اس کے گردن میں، وَنُخْرِجُ لَهُ اور نکال دیں گے ہم اس کے لیے یوم القیامت قیامت کے دن کتاباً ایک رجسٹر، ایک کتاب یلقاؤ جو وہ اسے دیکھ لے گا منشوراً کھلا ہوا، اس کی کتاب ایک کھلی ہوئی شکل میں اس کے سامنے پڑا رہے گا کہ یہ ہے آپ کا نامہ اعمال۔ آیت نمبر 13 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ جب لو مارا جائے گا فی الصور ہون، جب لو مارا جائے گا فی الصور ہون کے اندر نفخۃ واحدہ ایک ہی بلو، وحملت الارض الارض اور برابر کر دیا جائے گا زمین کو، برابر مینز کہ اس کے جتنے سارے خندق اور یہ جو نہ ہمواری ہے یہ ختم کر دیا جائے گا، وحملت الارض والجبال اور پہاڑوں کو بھی سوی برابر کیا جائے گا، فدکتا دکتا واحدہ ان دونوں کو لرزایا جائے گا، ان دونوں کو شیک کروایا جائے گا ایک ہی شیک سے، مینز کہ بڑا زوردار زلزلہ ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وہی دن ہے وقعت الواقعہ جو وہ بہت بڑی ٹریجڈی ہونے والی ہے، وقعت وہ انسیڈنٹ وہ آنے والا، وانشقت السماء اور دراڑ پڑ جائے گی آسمان کے اندر، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ یہ آسمان اس دن نہایت ہی کمزور ہو جائے گا، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا اور فرشتے اس کے اطراف پہ چلے جائیں گے، درمیان سے ہی پٹ جائے گا تو فرشتے کہاں جائیں گے؟ وہ سائڈوں پہ چلے جائیں گے۔ وہ جو ٹائٹینک کیا بلا ہے، ٹائٹینک وہ جب وہ ڈوب رہا تھا تو جب اس طرح ہو گیا تو لوگ کہاں دوڑ گئے؟ وہ سائڈوں پہ۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ اور آپ کے پروردگار کے تخت کو، آپ کے پروردگار کے تھرون کو اٹھا رہیں گے فرشتے 8 صف، ثمانیہ 8 قطار، یومئذ تعرضون اسے دن آپ کو پیش کیا جائے گا پروردگار پر، لا تخفی منکم خافیہ کوئی نفس چھپنے والا آپ کے پروردگار سے پوشیدہ نہ رہ سکے گا، سارے اپیرنٹلی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کوئی کونا مونا نہیں ہوگا، کوئی پہاڑی نہیں ہوگی، کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، کوئی خندق نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے آدمی کوئی سہارا لے لے۔ پہلے اللہ کریم نے وہ جو سارا تصور ہے وہ ختم کروا دیا، تو پیچھے کیوں؟ اگر وہ بیان نہ کرتا تو پھر چوری صاحب کہہ رہے کہ کسی کارنم میں یا کسی خندق میں یا کسی ٹیلے کے پیچھے، تو اللہ کریم نے پہلے کہہ دیا کہ میں اخفا منکم خافیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پس وہ شخص جسے دے دیا گیا کتابہ اس کا نام اعمال بیمینی دائیں ہاتھ میں، فیقول وہ خوشی سے اچھل کر آواز دے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آئیے جی ہمارا رزلٹ کیا، خوش ہو جائے گا۔ اور رزلٹ تو وہی رزلٹ ہے وہاں آدمی کو نجات ملے، خدا کرے ہمیں دائیں ہاتھ میں ملے۔ فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ، کیونکہ خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، وہ بے اختیار چیخ نکالے گا، آئیے جی او چودھری صاحب یہ ہمارا رزلٹ نکل گیا۔ انی ظننت میں یقین کر چکا تھا، انی ملاق حسابیہ کہ میں اپنے اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرنے والا ہوں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ ہوں گے وہاں خوش زندگی میں،
فی جنت عالیت بلند پایا باغات میں، قطوفها دانیہ اس کے میوے اس کے قریب لٹکتے رہیں گے، تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ کلو کھائیں وشربو اور پئیں ہنیئا جتنا آپ چاہیں مزے لے لے کر، ہنیئا مانا مزے لے لے کر، اور ہنیئا کا دوسرا مانا کہ کوئی آلسر مالسر بھی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ after eating so much you will have only a single burger. Everything is gone. There is no any پیشاب, no any latrine, no any such kind of things. نبی مزے ہوں گے، کیا ہوگا؟ ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو آپ کر چکے ہیں یہ آپ کی مزدوری ہے سابقہ دور کی جو آپ دنیا میں کر چکے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جنہیں دے دیا گیا اس کا نام ہے اعمال بائیں ہاتھ میں، فیقول وہ حسرت بری آواز میں کہہ دے گا، فیقول حسرت بری آواز میں، ہائے یا لیتنی اے کاش لم اوت کتابیہ کہ مجھے یہ نہ تما دیا جاتا، ولم ادرے اور جب دیا گیا ولم ادرے تو کاش میں نہ جانتا، ما حسابیہ کہ یہ کیا کریڈٹ اور ڈیبٹ ہے، یا لیتہا اے کاش کے یہ نام ہے اعمال کانت القاضیہ کہیں دفتر سے گم ہو جاتا تو اچھا ہوتا، فائل کہیں جل جاتا۔ پاکستان میں پاکستان میں تو دفتر کو آگ لگا دی جاتی ہے، سب کچھ غائب، دفتر ہی گم ہو جاتی ہے۔ ہاں کیا کرتے ہیں وہاں، دفتر ہی گم کرتے ہیں۔ لوگوں نے اوجلی کیمپ کا بیڑا غرق کروا دیا جب انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اتنی ساری چیزیں جو ہم نے وہاں بھجوا دی، کیا کر دیا آپ لوگوں نے، ذرا حساب کتاب۔ تو ہمارے جو مسلمان جنرل صاحب تھے اس نے کہا کہ اڑائیں یہ کیا حساب کتاب پیش دھماکہ اوجڑی کیمپ، یا تو انہوں نے کہا اچھا دوسرا جو ڈپو ہے نوشیرہ کے اندر جنرل صاحب نے کہا اسے بھی اڑائیں، اور میں اسی دن اتفاق سے نوشیرہ ہی میں تھا جب وہاں پہ قیامت صغریٰ برپا ہو گیا۔ ہاں یا لیتہا کانت بھائی وہاں پہ تو کسی پر آدمی کا اعتماد نہیں ہوتا، اللہ رحم فرمائے۔ یہ جنرل صاحب بظاہر کتنے دیندار معلوم ہوتے تھے، نمازیں ہیں اور عمرے ہیں اور حج ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہیں، اور اللہ رحم فرمائے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں نواز شریف صاحب اور بے نظیر یا آصف زرداری، بے نظیر کا نام تو کمتر ہی ہے، آصف زرداری اور میاں صاحب کے بعد تیسرا نام انلیگل منی کا، انلیجیٹیمیٹ ارننگ کا، وہ ہے اس بزرگ کے بیٹے کا، اسی بزرگ کے بیٹے کا۔ وہاں جو سارے آتے ہیں لوٹنے والے ہوتے ہیں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغن، ابھی تک کوئی انسان کا بچہ آیا نہیں وہاں، چوری صاحب ہے نہیں کہ لا نہیں رہے۔ ما اغنا غنی مالیا، میرا کوئی دفاع نہ کر چکے میری مال، ہلک غنی سلطانیہ، میری ساری قوت مجھ سے ختم ہو گئی، کوئی کام نہیں آ رہا۔ خذوہ، اللہ کہے گا خذوہ، پکڑو اسے، فرشتوں سے کہہ دے گا کیا پکڑو، خذوہ، اللہ رحم فرمائے۔ IRS والے کہہ دیں پکڑے، ہاں تو طوطے اڑ جاتے ہیں، اور یہ کون کہے، اللہ، اور پکڑنے والے کون ہوں گے، خذوہ، پکڑو انہیں، فغلوہ، ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیجیے، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم کے اندر اسے ڈالیے، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر 70 اسکوائر یارڈز کے ایک خاص مقام میں اسے بند کیجیے، 70 اسکوائر یارڈز۔ وَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اقرا کتابک، اللہ کہے گا پڑھیے، یہ آپ کا نام ہے اعمال۔ یہاں تو اگر الٹریٹ قسم کے لوگ سندھ میں اور سرحد میں اور پنجاب کے دیہات میں ہوتے ہیں تو وامے کے پیچھے آ جاتے ہیں، یہ خط یہ ہمارے بیٹے کا آیا ہے، یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیہات میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی ان ایجوکیٹڈ اس سلسلے میں نہیں ہوگا، اپنے عمل نامے کو پڑھنے کے لیے اسے کافی لدنی علم مل جائے گا۔ وہ جو آپ یہ کاغذ لے آئے ہیں یہ سارے کریڈٹ ڈیبٹ وہ خود ہی پڑھ سکے گا کہ یہی اقرا کتابک، آپ پڑھیے اپنے نامہ اعمال کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے آپ کے لیے آج کے دن خود ہی آپ محاسب اور اکاؤنٹنٹ بنیں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود ہی کریں کہ کریڈٹ کتنا ہے اور ڈیبٹ کتنا ہے۔
من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت اپنائی فانما یہتدی لنفسہ، اس نے ہدایت لے لیا تھا اپنے فائدے کے لیے، ومن ضل، اور جو ضل گمراہ ہو گیا تھا فانما یضل علیہا، وبال اسی پہ پڑے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، وما كنا معذبین، اور نہیں ہم عذاب دینے والے، حتی نبعث رسولا، تاکہ ہم پیغمبر بھجوا دیں، تاکہ اگر پیغمبر بھجوائے بغیر ہم عذاب دیتے تو یہ ظلم ہوتا، یہ کیا ہوتا؟ ظلم ہوتا۔ تو ہم نے پیغمبر بھجوا دیا، اس نے سب کچھ کلیئر کروا دیا، اور جنہوں نے نہیں مانا تو پھر ہم عذاب دے رہے ہیں۔ تو واپس اپنے سبق پہ جائیے کہ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، اللہ نہ اس دنیا میں کسی کے ظلم کو اساس پر ہلاک کر دیتا ہے اور نہ آخرت میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار۔ خداوندہ ہمیں دین، قرآن اور سنت کے ساتھ کمیٹڈ رکھیں، پروردگار عالم ہمیں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ خداوندہ دین کو ہمارے لیے مطمح نظر بنا دے اور لائق عمل بنا دے۔ خداوندہ ہمیں دنیا کا طالب نہ بنا دے۔ خداوندہ دنیاوی حرص و لالچ سے ہمیں محفوظ بنا۔ خداوندہ دنیاوی حرص و لالچ سے ہمیں محفوظ بنا۔ خداوندہ دنیاوی حرص و لالچ سے ہمیں محفوظ بنا۔ خداوندہ ہمیں آخرت اور دین کا حریص بنا۔ خداوندہ ہمیں آخرت اور دین کا حریص بنا۔ خداوندہ ہمیں آخرت اور دین کا حریص بنا۔ آپ کے پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ جو آدمی اپنے دنیا کے سارے غموں کو اکٹھا کر کے اس کے بدلے صرف دین اور آخرت کی فکر اپنائے گا تو اللہ کریم اس کی دنیا کے سارے غموم دور کرے گا۔ خداوندہ ہمیں آخرت کے غم پہ مغموم بنا اور دنیا کے غموم۔ ربک مہلک القری، یہ اس وجہ سے کہ نہیں ہے آپ کے پروردگار ہلاک کرنے والا گاؤں کا بظلم۔ ہاں وَآلُهَا غَافِلُونَ، اس حالت میں کہ اس گاؤں کے رہنے والے غافلون بے خبر ہوں۔ تو اب دو مسئلے اس آیت سے واضح ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں جب اللہ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور کر دیتا ہے تو یہ اس کے بعد جب ان پہ اتمام حجت کی جاتی ہے، یہ آپ لکھیں، اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کر دیتا ہے، اتمام حجت سے پہلے نہیں ہلاک کرتا۔ شریعت میں اس کا نام ہے اتمام حجت۔ اتمام حجت کا معنی یہ ہے کہ مسئلہ آدمی کے سامنے سارا کلیئر کر دے، جب اس کے بعد بھی وہ رائے راست پر نہ آئے کہ دنیا آل دا رائٹ ٹو سلیپ ہم، پھر آپ اسے تپڑ ماریں۔ تو اللہ کریم پیغمبر کے بھجوانے سے، کتاب کے بھجوانے سے لوگوں پر اتمام حجت کر دیتا ہے، کلیئر کر دیتا ہے ان کے سامنے، وہ پھر بھی انسان کے بچے نہیں بنتے تو پھر تپڑ مار دیتے ہیں۔ بات ذہن میں آ گئی؟ رات جو سورہ بنی اسرائیل پر آپ کو لے گئے تھے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم قطعاً عذاب دینے والے نہیں ہوتے کسی قوم کو جب تک ہم پیغمبر نہیں بھجواتے، اور جب پیغمبر بھجواتے ہیں اور وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے اور پھر بھی لوگ راہ راست پر نہیں آتے تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر یہ ناقابل برداشت ہے، پھر میں تپڑ مار دیتا ہوں، ہلاک کر دیتا ہوں، میری سنت ہے یہ پھر میرا طریقہ ہے۔ اور مولانا روم نے ایک عجیب شعر کہہ دیا ہے ان دونوں کے لیے کہ ہیچ کو میرا خدا رسوا نہ کر دو، ہیچ کو میرا خدا رسوا نہ کر دو، تا دلے صاحب دلے ناید بدرد۔ کسی قوم کو اللہ نے تبھی تک ذلیل نہیں کیا جب انہوں نے صاحب دل کو دکھایا نہیں۔ جب تک انہوں نے صاحب دل کو نہ دکھایا ہو تو تبھی تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب صاحب دل کو دکھا دیتے ہیں، پیغمبر کو دکھا دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کی جانب دعوت دے دیتے ہیں، دینداروں کو دکھا دیتے ہیں، تو پھر اللہ کے لیے ناقابل برداشت۔ تا دلے صاحب دلے نا ید بدر، تا دلے صاحب دلے نا ید بدر۔ ان لوگوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا، اللہ کے پیغام کو جھٹلا دیا تھا۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے نوح کو، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہہ دیا مجنون، دیوانہ ہے۔ انہوں نے کیسے جھٹلایا؟ بس کہہ دیا کہ یہ نوح دیوانہ ہے، اور ایک لفظ کہنے سے
بدتینت قسم کے لوگوں کا مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ بس اس آدمی کو دیوانہ مشہور کر دیں، یا لمبی تقریریں کریں گے، بس یہ کہیں دیوانہ ہے۔ وقالو، انہوں نے کہہ دیا، مجنون دیوانہ ہے، وازدجر، اور اسے دتکارا گیا۔ جہاں بھی نوح علیہ السلام گئے انہوں نے دتکارا، اسے ریجیکٹ کر لیا۔ فدعا ربہ، اس نے پکارا اپنے پروردگار کو، انی مغلوب، خداوندہ میں بڑا کمزور ہوں، فانتصر، میرا انتقام آپ لیجیے۔ یہ انتہا ہے نوح علیہ السلام کے دکھ۔ فدعا ربہ، انہوں نے پکارا اپنے پروردگار کو، انی مغلوب، کہ میں کمزور ہو چکا ہوں، فانتصر، میرا انتقام آپ لے لیں۔ اور جب آدمی بے دینوں کے حوالے سے ٹربل میں پڑ رہا ہو تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ وہ اس آیت کو بار بار پڑھ لیتے ہیں کہ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، خدا بندہ اب میں کمزور ہو چکا ہوں بے دینوں کے مقابلے میں، ہمارا انتقام آپ لے لیں۔ تو پھر اللہ سلیپ کر دیتا ہے ان بے دینوں کو۔ ففتحنا ابواب السماء، تو صاحب یہ ہمارے پاس جو ہے نا اینٹی بایوٹک قسم کی دوائیاں ہیں۔ ففتحنا ابواب السماء، پس کھول دیے ہم نے آسمان کے دروازے، یعنی بادل، بماء منہمر، جاری پانی کے ساتھ، وفجرنا الارض عیونا، اور جاری کر دیا ہم نے زمین سے چینے اور چشمے، فالتقى الماء على امر، آسمان و زمین کے پانی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، علی امر، بنا برآں حکم، قد قدر، جس کا فیصلہ کیا گیا تھا اللہ کی جانب سے، وحملنا، اور سوار کروایا ہم نے نوح کو، علی ذات الواح ودسر، الواح تختے، اور دسر نیلز نہیں ہوتے جو تختوں میں لگائے جاتے، علی ذات الواح، ایسے سفینے پر، ایسی کشتی پر، الواح ودسر، جو تختوں اور نیلز کا بنا ہوا تھا، تجری بأعیننا، وہ جاری تھا، وہ سفینہ، وہ کشتی، بأعیننا، ہماری نگرانی کے تحت، جزاء لمن کان، یہ آگے لفظ جزاء لمن کان کفر، بس یہ لفظ کفر ایسا نہیں کہا کہ جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا ان لوگوں کا جو کافر ہو چکے تھے، وہ نوح سے پہلے بھی کافر تھے، لیکن اللہ نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ تو اگر اللہ کریم یہاں ایکٹیو وائس آف پاسٹ ٹینس استعمال کرتے تو مینس کہ کفر کی بنیاد پر ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے نہیں میں کفر پر کبھی کافر کو ہلاک نہیں کرتا، تبھی ہلاک کر دیتا ہوں جب وہ اللہ والے کا دل دکھا دیتا ہے، جب اللہ والے کا دل چاہے، کافر اللہ والے کا دل دکھائے یا مسلمان اللہ والے کا دل دکھائے، پھر اللہ چھوڑتا نہیں۔ اللہ کا قانون ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اگر کفر پر اللہ کافروں کو ہلاک کرتا تو یہ لوگ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ جب تک ان پہ اتمام حجت نہ ہو اور یہ اللہ والوں کا دل نہ دکھائے تبھی تک اللہ کبھی ہلاک نہیں کرتا۔ جزاء لمن کان کفر، ہم اسے کہتے فعل ماضی مجہول یا پاسٹ ٹینس پیسو وائس، پاسٹ ٹینس اور پیسو وائس ناٹ ایکٹیو۔ جزاء لمن کان کفر وہ ایکٹیو وائس ہوتا، جزاء لمن کان کفر یہ پیسو وائس، یہ بدلہ تھا اس شخص کا جس کو جھٹلایا گیا تھا، یہ بدلہ تھا اس شخص کا جس کو، اور کس کو جھٹلایا گیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کا دل دکھایا تھا تبھی میں نے بدلہ لے لیا۔ بات ذہن میں آ گئی؟ بات ذہن میں آ گئی؟ نہیں آئی؟ آگے؟ اچھا، تو دنیا والے عذاب کے لیے اللہ کریم اتمام حجت کر دیتا ہے، اتمام حجت، اور اتمام حجت کے بعد بھی لوگ بغاوت کر جاتے ہیں تو پھر اللہ چھوڑتا ہے۔ جس نے نکال لیا وہ بتائیں۔ 184 آیت نمبر 50 دیکھ لیا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر آپ دیکھ لیتے جب مروا رہے تھے کافروں کو، الملائکۃ، فرشتے، بدر کے میدان میں، یضربون وجوہہم، انہیں مار رہے تھے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کے پیٹھ پر، وذوقوا، اور کہہ رہے تھے انہیں کہ چھک لو عذاب الحریق، عذاب الحریق، جلانے والے عذاب چھک لو، ذالک بما قدمت ایدیکم،
یہ اس وجہ سے جو کچھ آپ کر چکے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور اس وجہ سے کہ ان اللہ تحقیق اللہ لیس بظلام للعبید، کبھی ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر۔ جب اتمام حجت کر دیتا ہے اور اللہ والوں کو دل دکھایا جاتا ہے تو پھر اللہ اس طرح مار دے دیتا ہے۔ کداب آل فرعون، جس طرح اللہ کی سنت تھی آل فرعون کے لیے، آل فرعون کے لیے اللہ کا سنت کیا تھا۔ فرعونی تو مدتوں سے وہاں مصر میں ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھجوایا اور انہوں نے اللہ والے کا دل دکایا تو پھر اللہ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، اور وہ امتیں جو آل فرعون سے پہلے گزر گئی تھی، عاد، سمود، قوم نوح وغیرہ وغیرہ، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے انکار کر دیا اللہ کے آیات سے، فاخذہم اللہ، اللہ نے پکڑا ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں اور سرکشیوں کی وجہ سے، ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، قوی، قوت رکھنے والا ہے، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ایک ضابطہ اس آیت سے جو معلوم ہو رہا ہے، مجھے دیکھیے کہ اللہ کریم جو بھی نعمت کسی قوم کو دے دیتا ہے، اس نعمت کے لیے اس قوم کی اہلیت کو نہیں دیتا، اس نعمت کے لیے اس قوم کی وداؤٹ اینی کاز اینڈ ریزن اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، لیکن جب سلب کرتا ہے کسی نعمت کو، وڈرا کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ریزن ہوتا ہے، بغیر ریزن کو وڈرا نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی ریزن ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تمام اقوام جن کی نعمتیں میں نے سلب کر دی اور میں نے ان کو ہلاک کر دیا، اس لیے کہ وہ خود اس کے لیے ذریعہ بنے، ادروائز ان میں کوئی اہلیت نہیں تھی، جو میں نے انہیں باغات دے دی تھی اور حکومتیں دے دی تھی اور سب کچھ دے دیا تھا، کیا وہ میرے مامے کے بیٹے رکھتے تھے؟ میں نے وداؤٹ اینی جسٹ کاز اینڈ ریزن اس کو سب کچھ دے دیا تھا۔ تو دیتا میں ہوں نعمت بغیر کسی کاز کے، بغیر، لیکن جب ودرا کرتا ہوں تو اس کے لیے وہ لوگ خود کاز بن جاتے ہیں۔ تو ضابطہ دے دیا کہ ذالک بأن اللہ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ لم یکن مغیرا نعمتا، نہیں ہے تبدیل کرنے والا، وڈرا کرنے والا کسی نعمت کا، انعمہا علی قوم، جو انعام کر چکا ہوتا ہے کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، تاہاں کہ وہ خود اپنے تئیں اس کے وڈرال کا ذریعہ نہ بنے، وان اللہ سمیع علیم، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ سننے والا ہے کہ وہ کیا بکتے ہیں اور دیکھنے والا ہے کہ وہ کیا سرکشیاں اور بغاوتیں کرتے رہتے ہیں، تو وڈرال کا ذریعہ وہ خود بن جاتے ہیں، تو ہم نعمتیں ان کی واپس لے لیتے ہیں، نعمتیں ان کی واپس۔ اور دیکھیے یہ اللہ کی سنت ہے، بہت سارے اقوام کتنے تعیش والی زندگی گزارتے رہتے ہیں، مینس کہ ان کے اکنامیکل اور فائنانشیل مسئلے ایسے ہیں کہ وہ تعیش کر سکتے ہیں، لیکن تعیش کرتے کرتے وہ جب باؤنڈریز کو وائلیٹ کر جاتے ہیں تو اللہ کریم پھر وڈرا کر دیتا ہے، اور پھر انہیں ایسی مار پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ جتنے سارے بلاد میں یہ چکر ہو گیا تو ان لوگوں نے یہی وتیرہ اپنایا تھا کہ تعیشات میں اتنے آگے چلے گئے تھے کہ اللہ کریم نے اس نعمت کو وڈرا کر دیا اور انہیں ایسا مارا دشمنوں کے ہاتھوں۔ اور اللہ کریم جب کسی اپنے کو مار دیتا ہے اس کی عیاشیوں کی وجہ سے، وائلیشن کی وجہ سے، تو پھر اپنے دشمن کے ہاتھوں اسے مروا دیتا ہے۔ چوری صاحب کیا خیال؟ تو واپس اپنے سبق پر، ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس لیے کہ نہیں ہے آپ کے پروردگار ہلاک کرنے والے گاؤں کو بظلم، بلا وجہ، وآلھا غافلون، اور یہ کہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں، تو دنیا میں جب عذاب دے دیتا ہے تو اتمام حجت کے بعد، اور آخرت میں عذاب دے گا احساس گناہ کے بعد۔ یہ آپ لکھتے ہیں کہ دنیا میں عذاب دے دیتا ہے اتمام حجت کے بعد، آخرت میں عذاب دے دیتا ہے احساس گناہ کے بعد، کہ آپ نے یہ کیا تھا اس لیے آپ کا حشر گئی۔ کل تفصیل گزر گئی تھی، اللہ کریم ان سے پوچھے گا، اور جب وہ ایڈمٹ کر جائیں گے کہ ہاں ہم ایسے تھے، تو اللہ کریم فرمایا کہ ابھی مرغا بن جاؤ تو صحیح ہے، صحیح صاحب، جب ایڈمٹ کروائیں گے ان سے تو پھر کہیں گے اب مرغا بن جاؤ۔ ہاں آسان ہے، آخرت میں احساس کفر یا احساس گناہ کروانے کے بعد سزا دے دیتا ہے۔ مرغا بننا تو آسان ہے، ہاں مرغا بننا تو آسان ہے، نہیں، وہاں مرغا بننے کا تصور کچھ اور ہے۔ مرغا بنو لیکن جہنم کے اندر،
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات گریڈ ہیں، مما عملوا ان کے اعمال کے اساس پر، وَلِكُلٍّ درجات، اور ہر ایک کے لیے، یہ جنرل پرنسپل ہے، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے درجات گریڈ ہیں، مما عملوا اس کے عمل کے اساس پر۔ تو دیکھیے صالح عمل کا ایک فیلڈ ہے اور گندے عمل کا دوسرا، یہاں بھی درجات ہیں اور وہاں بھی درجات ہیں، صالح اعمال میں بھی درجات ہیں، یہ لوور کیٹیگری کا ہے، یہ ذرا اس سے اپ ہے، یہ اس سے اپر ہے، یہ اس سے اپر ہے، یہ اس سے اپر ہے، صالح اعمال میں اس طرح، یہ برے اعمال میں یہ ذرا نیچے ہے، یہ ذرا اس سے اوپر، یہ ذرا اس سے اوپر، یہ ذرا اس سے اوپر ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، یہ اعمال کے حوالے سے، یہ اعمال اور جنرل پرنسپل ہے اسلامک اکنامکس کے لیے بھی۔ وَلِكُلٍّ درجات مما عملوا، اور ہر ایک کے لیے درجات گریڈز اور درجات اور سٹیپس ہیں، مما عملوا اس کے عمل اور اس کے محنت کے اساس پر، عمل اور محنت کے اساس پر۔ تو آپ اسلامی معیشت کے بنیادی پرنسپل لکھیں، بنیادی پرنسپل، کہ اللہ کریم نے کائنات میں جتنی ساری چیزیں ہیں بنیادی طور پر اسے مباح پیدا کر دیا ہے، بنیادی طور پر ان ساری چیزوں کو مباح پیدا کر دیا ہے۔ مباح مین ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو ایکسپلائٹ اینڈ ٹو یوٹیلائز اٹ، ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اسے ایکسپلائٹ کرے اور وہ اسے یوٹیلائز کرے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ صحیح۔ تو جتنی ساری چیزیں تھے دنیا میں بنیادی طور پر اسے مباح پیدا کر دیا۔ اس کی دلیل خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، خلق لکم، اللہ نے آپ کے لیے پیدا کر دیا ہے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں کے اندر ہیں اور وہ ساری چیزیں جو زمین کے اندر ہیں۔ تو کیا یہ سن کے وڈیروں سے خطاب کر رہا ہے؟ کس سے کر رہا ہے؟ عام انسانوں سے۔ مینس کہ بیسیکلی اینڈ اوریجنلی دیز آر مباح فار آل آف یو regardless of their region, religion, race, culture, color, language, so and so۔ صحیح؟ تو یہ بنیادی مسئلہ۔ دوسری دلیل آیت کہاں ہوگا؟ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، آپ کہہ دیجئے آیا آپ لوگ لَتَكْفُرُونَ انکار کرتے ہیں بِالَّذِي اس ذات سے، اس اللہ سے، خلق الارض فی یومین جس نے پیدا کر دیا ہے زمین کو 2 دنوں میں، وتجعلون له اندادا اور آپ بناتے ہیں اس کے لیے ایسوسیٹس، ذالک رب العالمین یہ زمین کو پیدا کرنے والا یہ مخلوقات کا رب ہے جو کوئی شریک نہیں چاہتا اور نہیں جانتا، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وجعل فیہا رواسیا اور اللہ نے پیدا کر دیا ہے زمین میں رواسیا بڑے بڑے ماؤنٹینز، من فوقیا اس کے سطح کے اوپر رکھ دیے ہیں، وبارک فیہا اور اللہ نے برکتیں ڈال دیے زمین اور ماؤنٹینز دونوں میں، زمین اور ماؤنٹینز دونوں میں۔ وقدر فیہا اقواتا اور اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے ان زمین اور ماؤنٹینز میں اقواتہا اس کی قوت کا معنی جو انسانوں کی ضروریات ہوتی ہیں، اقواتا فی 4 ایام مجموعی اعتبار سے 4 دنوں میں، سواء للسائلین اور یہ جو اللہ کریم نے ان کے اندر پیدا کر دیا ہے سواء للسائلین یہ ایکول ہے تمام محتاجوں کے لیے، بیسیکلی اینڈ اوریجنلی سواء للسائلین یہ ایکول رائٹس رکھتے ہیں تمام محتاج، تو سارے انسان وہ محتاج ہیں، مین کہ زمین اور کائنات کی ساری چیزیں جو انسان کی ضرورت کے ہیں وہ بنیادی طور پر سارے انسانوں کے مساوی حق ہیں، سارے انسانوں کے مساوی حق ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں الاباحۃ الاصلیہ۔ استیلا الف سین تے یہ لام الف حمزہ، استیلا علی المباحات کہ یہ جو چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں سارے کائنات مباح ہیں، کیا ہیں؟ مباح ہیں، لیکن اس پر پوزیشن جب آ جائے کسی کا، اب دیکھیں استیلال المباحات کہ پوزیشن آ جائے، قبضہ آ جائے تو یہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے۔ قبضہ آ جائے مباح پر، پہلے جس کا ہاتھ پہنچ جائے، پہلے جس کا ہاتھ، مثلا جنگل میں اڑنے والے پرندے یہ کس کے ہیں؟ سارے انسانوں کے،
کس کے ہیں؟ سارے انسانوں کے. جس انسان کا ہاتھ سب سے پہلے پہنچ گیا پرندہ اس کا. یہ اوشن میں گھومنے پھرنے والے جتنے سارے فشز ہیں یہ کس کے ہیں؟ سب انسانوں کے. لیکن جس کا جال یا جس کا وہ کیا کہتے ہیں وہ کانٹا سب سے پہلے لگ گیا. صحیح ہے. تو اسے کہتے ہیں استیلاء علی المباحات. استیلاء علی المباحات مینز مباح چیزوں کا پوزیشن لینا. مباح چیزوں کا تو پوزیشن سے وہ ملکیت پیدا کر دیتا ہے. پوزیشن سے وہ ملکیت پیدا کر دیتا ہے. لیکن کیونکہ اوریجنلی اور بنیادی طور پر وہ چیز سارے انسانوں کا مشترک حق ہے, لہذا جس نے پوزیشن کی بنیاد پر ملکیت پیدا کر دی ہے اس کو یہ حق قطعاً نہیں پہنچتا کہ وہ کھانے کے دروازے لوگوں پر بند کر دیں. مینز کہ اس کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنا شریعت نے حرام قرار دیا. حالانکہ وہ کہہ سکتا ہے میری ملکیت ہے, جو میری مرضی ہے میں وہ کروں گا. بھائی یہ آپ کی ملکیت توڑی ہے, یہ ہے ملکیت لیکن کنڈیشنل ہے. یہ ہے ملکیت لیکن کنڈیشنل ہے. جب آپ ہولڈ کریں گے اور آپ کے ہولڈنگ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی تو اسلامک گورنمنٹ از ریسپانسبل ٹو پٹ اٹ آن آکشن. آپ کی ملکیت کو وہ آکشن پر ڈالیں گے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتکر وہو خاطئون, بہت بڑا گناہ گار ہے وہ آدمی جو ذخیرہ اندوزی کرتا رہتا ہے. ذخیرہ اندوزی کرتا رہے اس لیے کہ اس کی ملکیت انکنڈیشنل نہیں ہے. دیٹ از سم تھنگ وچ از کنڈیشنل. بات آپ کے ذہن میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ بنیادی طور پر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مباح پیدا کر دی ہیں. اس کو جو حق پہنچا ہے کس وجہ سے کہ کسی وجہ سے اس کی ملکیت ثابت ہو گئی, کسی وجہ سے اس کی ملکیت, لیکن وہ ملکیت وہ کنڈیشنل ہے. جو ہولڈ کرتے ہیں ان کو یہ پتہ لگنا چاہیے جو ہولڈ کرتے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے, بتا دیں گے خاطئون. کنڈیشنل یوز پرمٹ, دیٹس کنڈیشنل یوز پرمٹ. اور انشاءاللہ ہلمندی پر حلہ بولنا ہے. اب ابھی سے ہمارے لیے وہ اپنے جائیداد میں حصہ متعین کر دیں, کیونکہ آپ کنڈیشنل ہولڈ پر وہ ہولڈ پرمٹ ہے آپ کے پاس. ہمارا بھی اس میں استحقاق ہے. وہ پرماننٹ بھی بہت جلدی مل جاتا ہے. اچھا تو یہ دوسری چیز, یہ دوسری چیز. تیسری چیز, پھر اللہ کریم نے انسانوں کو 3 قوتوں سے نوازا ہے. یہ آپ لکھیں, میرے خیال میں آپ جتنے سارے کارل مارکس کے فلسفے یہ اوشن میں ڈال دیں. کارل مارکس کے ہیں یا یہاں کے مغرب کے ہیں, ایڈم اسمتھ کے ہیں. ایڈم اسمتھ کے ہیں. اچھا تو ایڈم اسمتھ والے بھی ڈال دیں, انہوں نے بھی بیڑا غرق کر دیا لوگوں کا. ایڈم اسمتھ والوں نے یہاں کا بیڑا غرق کر دیا, صحیح ہے, اور وہاں والوں کارل مارکس والوں نے وہاں کا بیڑا غرق کر دیا, کیونکہ یہ ایک ایکسٹریم پر ہے اور وہ دوسرے ایکسٹریم پر ہیں. یہ ایک ایکسٹریم پر ہیں اور وہ دوسرے ایکسٹریم پر ہیں. انہوں نے افراد کا جینا ایک حوالے سے 2 بر کر دیا ہے. دوز ہو ہیو ناٹ, وہ کتنے ٹربل میں ہوتے ہیں, اور وہاں پہ تو سارے لوگوں کا بیڑا غرق ہے. تو اللہ نے انسانوں کو 3 قسم کی قوتوں سے نوازا ہے. یہ نہیں کہ ایک ہی انسان کو 3 قسم کی قوت نہیں, انسانیت کو ایز اے ہول اللہ نے 3 قسم کی قوتیں دے دی. الصلاحیت الدماغیہ, یہ آپ لکھیں, دماغی صلاحیت. القوا البدنیہ, بدنی قوت. الوسائل المادیہ, الوسائل المادیہ یا مادی وسائل. اور انہی 3 چیزوں کے اساس پر دنیا ایگزسٹ کرتی ہے. ان 3 چیزوں کے اساس پر دنیا ایگزسٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل میرے پاس صلاحیت دماغی ہے لیکن میری بدنی قوت نہیں کہ میں لیبر کر سکوں, یا میرے پاس مادی وسائل ہیں, پیسے ڈھیر سارے ہیں, لیکن بدنی قوت نہیں کہ میں دیوار خود لگا سکوں, بلڈنگ خود قائم کر سکوں. تو میں محتاج ہوں ان کا جو وہ بدنی قوت رکھتا ہے, جو بدنی قوت رکھتا ہے. کون؟ نہیں لالا تو خود محتاج ہے میکسیکن کا. ہاں تو یہ دیکھیے, یہ جو ہلمندی صاحب ہیں, ہلمندی صاحب فار ایگزامپل, اس کے پاس وسائل مادیہ بہت زیادہ ہیں, لیکن خود اس کے کمر میں اتنا درد ہے کہ یہ 5 سیر چیز نہیں اٹھا سکتا. تو یہ 5 سیر چیز کے لیے میکسیکن کا محتاج ہے, تو اسے کچھ دینا ہوگا. صحیح ہے, اسے اگر اسے میکسیکن نہ ملے تو اس کا کام وہاں پہ رکا ہوا ہے. اس کا کام وہاں پہ اللہ کریم نے اس لیے فرمایا نحن قسم, آج ذرا نکالیں سورہ زخرف.
وہ بیچارہ آج کافی دن کے بعد آیا نہیں, آپ نے اس کا ریکارڈ لگا نہیں, اس کا تو میں آج تو اس کا کیسٹ پورا بھر جائے گا. چند دن چل رہا ہے کہ آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے, لیکن آپ نے پھر آج گرمی دکھائی. اپنے قوم سے اننی براء, کہ میرا کوئی تعلق نہیں, مما تعبدون, یہ آپ لوگوں نے جو آئیڈلز مائیڈلز بنائے ہیں میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ابراہیم بھی دل گردے والے آدمی, سارے قوم کو اپنے باپ سمیت چیلنج کر دیا. یہ جو آپ گندگی بکواس میں کرتے ہیں, ان چیزوں کو نہیں جانتا. یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے جب پوری کی پوری کمیونٹی, چودھری صاحب, پوری کی پوری کمیونٹی ایک جانب اور تنہا ایک آدمی, اور یہ پیغمبر کے دل گردے کی بات ہوتی ہے کہ تنہا ہر زمانے میں پیغمبر اکیلا کھڑا رہا, لیکن کھڑا رہا بس. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ, جب کہہ دیا ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے, اننی براء مما تعبدون, میں لا تعلق ہوں آپ کے ان بتوں سے جن کی آپ بندگی کرتے رہتے ہیں. یعنی اس نے کوئی لگی لپٹی نہیں کہی, ہاں کوئی لگی لپٹی بات, یعنی کوئی حکمت عملی اور ڈپلومیسی, بس یہ واضح بات, میں ان چیزوں کو جانتا نہیں. یہ کیا گند آپ لوگوں نے مچایا ہوا ہے, بس اسٹریٹ فارورڈ قسم کی بات کی. اور اللہ کریم بھی فرماتے ہیں کہ متقی لوگ وقولوا قولا سدیدا, انہوں نے بات کرنی ہے تو اسٹریٹ فارورڈ کرنی ہے, اسٹریٹ فارورڈ کرنی ہے. ہم حکمتوں میں لگے رہتے ہیں, کیوں چوری صاحب, جہاں حکمت کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی ہم حکمت سے کام لینا چاہتے ہیں. صحیح, جہاں ڈنڈے کی ضرورت ہے وہاں بھی ہم کہتے ہیں یہاں حکمت سے کام ہونا چاہیے. ہر جگہ حکمت نہیں ہوتی, لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ اننی براء مما تعبدون, میں لا تعلق ہوں آپ کے ان معبود اور آپ کے ان بتوں سے, الا الذی, ہاں میرا تو ایک ذات فطرنی, جس نے مجھے پیدا کر دیا ہے, فإنہ سیادینی, وہ مجھے گائیڈ کرتا رہے گا مستقبل میں بھی, وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو ابراہیم کے نام لیوا ہیں تو ان کی بات یہ اسٹریٹ فارورڈ ان کے بلڈ اور ان کے جینز میں آتی رہے گی, ان کے بلڈ اور ان کے جینز میں آتی رہے گی, جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے فالوور ہیں. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً, اور ہم نے بنا دیا یہ جملہ کہ اننی براء, میرا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, یہ کلمہ میں نے ایک باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا فی عقبہ, اس کے اولاد میں, لعلہم یرجعون, تاکہ وہ لوگ وہ رجوع کر سکیں اللہ کے جانب. بل متعت ہؤلاء وآباء, اچھا تو یہ لوگ جو مکہ والے ہیں یہ بھی تو ابراہیم کے اولاد ہیں, ابراہیم کی اولاد ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ بگڑ گئے ہیں یہ, ورنہ اولاد میں باپ کے آثار ظاہر ہونے چاہیے, لیکن ناخلف قسم کا بچہ وہ باپ کی مٹھی بھی پلید کر دیتا ہے. بل متعت ہؤلاء وآباءہم, بلکہ میں نے زندگی دے دی ان لوگوں کو, آبام ان کے فور فادرز کو, حتی جاءہم الحق کو, تاہاں کہ آ گیا ان کے پاس دین حق, ورسول مبین, اور رسول جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والا تھا. ولما جاءہم الحق, اور جب آ گیا ان کے پاس قرآن کریم, قالوا, تو انہوں نے کہہ دیا, ھذا سحر, یہ تو نرا جادو ہے, وَإِنَّا بِهِ کافرون, ہم اس سے انکار کرنے والے ہیں. وقالوا, اور انہوں نے دوسری بات کی کہ لولا نزل, کیوں نازل نہیں کیا گیا, ھذا القرآن, یہ قرآن, علی رجل, ایک بڑے سردار پر, من القریتین, مکہ اور طائف کے بڑے سردار پر. تو مکہ کے سردار تھے عمرو بن حشام, ابو جہل, مکہ کے چیف تھے عمرو بن حشام, اور طائف کے چیف تھے نعیم ابن مسعود اشجعی, نعیم ابن مسعود بنی اشجع کے سردار تھے. He was chief of Taif and Amr ibn Hisham was chief of Mecca. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا اللہ نے اگر حکومت دینی تھی اور اللہ نے اگر نبوت دینی تھی اور کتاب دینی تھی تو ابو جہل مکے میں تھا, اسے کیوں نہیں دیا؟ یا طائف میں نعیم ابن مسعود بہت بڑا جاگیردار اور بہت بڑا لینڈ لارڈ ہے, تو اسے کیوں نہیں دیا؟ تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ نبوت میری رحمت ہے, نبوت میری رحمت ہے. اہم یقسمون رحمت ربک, آیا یہ لوگ پروردگار کی رحمت کو خود اپنے مرضی کے مطابق تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت کو خود تقسیم کرنا چاہتے ہیں, یہ کہے گا فلاں کو دے دے اور فلاں کو دے دے. اللہ کریم فرماتے رحمت تو
نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کر دیا ہے انسانوں کے درمیان معیشتہم، ان کے سورسز آف انکم. اور سورسز آف انکم تین چیزیں ہیں. سورسز آف انکم تین چیزیں ہیں. ایک الصلاحیت الدماغیہ، اور دوسرا القوا البدنیہ، اور تیسرا الوسائل المادیہ. کس لیے؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے مختلف میدان اور مختلف مجالات میں انسانوں کو ایک دوسرے کا حاکم بنا دیا ہے. انسانوں کو ایک دوسرے کا حاکم بنا دیا ہے. کبھی کبھار آپ کو پاکستان میں تو پتہ لگ جاتا ہے جب وہاں پہ لیبر یونین وہ ہڑتال کر جاتے ہیں تو پھر وہ حاکم بن جاتے ہیں. ان کا جو یونین کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے سامنے وہ کارخانے کا حکمران ایسا بیٹا رہتا ہے جیسے بیگی بلی ہوتی ہے. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور انسانوں میں مختلف اوقات اور مختلف احوال میں نے ایک دوسرے کے اوپر حاکم بنا دیا ہے، سپیریئر بنا دیا ہے. سپیریئر بنا تو کبھی وہ کارخانہ دار سپیریئر ہوتا ہے، لیبر اس کا محتاج، اور کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے کہ لیبر لیڈر وہ سپیریئر ہوتا ہے، وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کیا آپ نے یہ کرنا ہوگا، وہ کہتے ہیں ڈن. صحیح. آپ نے بونس دینا ہوگا، وہ کہتے ہیں ڈن. کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 5% دینا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں ڈن. صحیح ہے. تو پھر لیبر لیڈر کہتے ہیں کہ ہڑتال ختم، چلو کام پہ واپس چلا جاؤ، اور پھر مشین شروع ہو جائے گی. ہاں اصل میں مسئلہ ایک اور ہے کہ وہاں پہ نظام ہمارا معیشت کا اتنا گندا ہوتا ہے، اتنا گندا معیشت کا، کہ وہاں کارخانہ دار کا فائدہ اس میں ہوتا ہے کہ کارخانہ رک جائے. کارخانہ رک جائے تو بینک سے جتنا سارا لون لے لیا ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفالٹر ظاہر کر دیتا ہے. حکومت یا متعلقہ بینک وہ اس چیز کو واپس لے لیتا ہے، اس چیز کو واپس لے لیتا ہے. اب اس نے جتنا سارا قرضہ لے لیا وہ تو کوئٹ ہو گیا، اس نے تو سارا سوئٹزرلینڈ کے بینک میں جمع کر دیا ہے. صحیح ہے. وہ تو اس کو تو آزادی مل گئی. اب جو کارخانہ بینک نے واپس لے لیا یا گورنمنٹ نے واپس یا مالیاتی ادارے نے واپس لے لیا تو اسے 6 مہینے بعد آکشن پر لگا دیا جاتا ہے. تو اس کارخانہ دار کا دوسرا بھائی آکشن میں اسے پھر واپس لے لیتا ہے. وہاں تو ایک عذاب ہے. وہاں یہ لون کا بہت چکر ہے پاکستان میں، یہاں کوئی نظام نہیں ہے. وہ اسی ادھر لون لے کے تو ادھر سے ان کے پیسے لے کے تو ادھر آئی، تو وہاں تو نظام ہے نہیں، وہاں تو کوئی نظام. میں نے ایک بار وہاں اسمبلی میں کہہ دیا، ہاں میں نے وہاں ایک بار اسمبلی میں کہہ دیا، میں نے کہا کہ یہاں پہ ہم یعنی یہ بات نہیں کر رہے کہ نظام گندا ہے. میں نے کہا کہ گندا بھی اگر ہو تو نظام موجود ہو تو کچھ تو ہوتا ہے. میں نے کہا یہاں نظام ہے نہیں جس کی ہم تعریف کریں کہ یا یہ اچھا ہے یا برا ہے. صحیح ہے. یہ کنڈیم کرنا بھی کوئی موضوع تو چاہتا ہے، کوئی تین چاہتا ہے، کوئی سبجیکٹ چاہتا ہے کہ اس کو آپ کنڈیم کریں. میں نے کہا یہاں کوئی نظام ہے نہیں فائنانس کا کہ جس کو آدمی کنڈیم کرے. میں نے کہا یہاں تو اندھیر نگری ہے، پلنڈر ہے، لوٹ مار ہے، ایک عذاب ہے لگا ہوا ہے. تو یہاں ہم کس چیز کو کنڈیم کریں؟ نظام یہ نظام نہیں. یعنی چوری کرنا، سٹیلنگ کرنا، چیٹنگ کرنا، اسے آپ نظام کہتے ہیں؟ یہ تو نظام نہیں. آپ نے لے لیا بس چل گیا. ایک مثال ہے پنجابی چور چکا چودھری سے گنڈے رام کرتا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور آپ کے پروردگار کی رحمت جو دین ہے وہ بہتر ہے ان سارے مال سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. اس سارے مال سے جو لوگ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک بار بھوکے بیٹھے تھے تو کسی نے آ کے اس کے سامنے شکایت کر دی کہ جی بڑے عالم تابعی، اس نے شکایت کر دی کہ حضرت 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ اپنی حالت بیان کر دی کہ میں نے بھی 3-4 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں، لیکن اس عالم کو احساس دلایا اور 2 شعر کے لیے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. ہم اللہ کی تقسیم پر بڑے راضی ہیں. اللہ کریم نے ہمیں قرآن و سنت کے علم سے نوازا ہے اور جاہلوں کو دولت سے نوازا. فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال. نے کہا مال تو کل پرسوں ترسوں یا موت سے آدمی کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے. اور اس نے کہا قرآن و سنت کے علم کی حکمرانی ایسی ہے آدمی مرا ہوا ہوگا اس کے شاگرد لگے ہوں گے ان کے نام لیتے رہیں گے. ہم کہتے ہیں شیخ نے یہ فرمایا، شیخ نے یہ فرمایا. حالانکہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ وہ ایک درویش آدمی تھے.
شیخ رحمہ اللہ ایک درویش آدمی تھے، لوگ آتے اس کے جیب میں کچھ پیسے اس کے شاگرد ڈال دیتے، اس کے ڈسائپل ڈال دیتے. اس نے کبھی پیسوں کے ہاتھ نہیں لگایا. یہ واسکٹ کے جیب اس طرح بھر جاتے. آپ بھی شروع کریں. اچھا اور پھر کوئی عالم آیا اس سے ملاقات کرنے. حضرت شیخ نے کبھی نہیں دیکھا. جب وہ عالم رخصت ہوتا رہا، شیخ نے ہاتھ میں جیب ڈال دیا اور یہ حضرت یہ آپ کا کرایہ. جیب میں ہاتھ ڈال دیا اور اسے دے کہ حضرت یہ آپ کا کرایہ ہے. دوسرا عالم آ گیا، دوسرے جیب میں ہاتھ ڈال دیا، حضرت یہ آپ کا کرایہ ہے. یار کہ اپنی قسمت ہوتی کتنے پیسے آ گئے، اسے دے دیجیے. دیکھیے یہ اپنا کرایہ وہ ادھر سے خود ہی نکال لیتے. تو اب یہ ہوتی ہے اعتقاد کی بات. ہمارا عقیدہ نہیں بنتا. اگر عقیدہ بن جائے، عقیدہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے نانا تھے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ دارالعلوم سے تنخواہ لیتے رہے 4.5 روپے. کتنے؟ 4.5 روپے ماہانہ. 4.5 روپے ماہانہ رحمہ اللہ. اور اگر مہینے کے آخر میں کچھ اس سے بچ جاتے تو واپس دارالعلوم کو واپس لوٹا دیتے. دارالعلوم کو ایک بار کوئی بہت بڑا آدمی آیا اور اس زمانے میں $1200 1200 روپے جو وہاں کے تھے، 1200 روپے حضرت کے سامنے پیش کر دیے کہ حضرت یہ حقیر سا نذرانہ ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو $4.5 جو دارالعلوم سے ملتے ہیں اس کے لیے بھی مجھے مصرف معلوم نہیں ہوتا کہ اتنے پیسوں کو میں کہاں لگاؤں. کتنے پیسوں کو میں کہاں لگا، اس میں بھی کچھ بچ جاتا ہے. یہ 1200 تو میرے لیے اچھی خاصی محنت ہوگی اس کے لیے مصرف ڈھونڈنا، یہ میں کہاں لگاؤں. صحیح. اب وہ آدمی وہ انگریز کا فرستادہ تھا کہ حضرت کو آپ اگر دنیا داری میں لگائیں تو پھر اس کی تاریخ ختم ہو جائے گی جو انگریز کے خلاف ان سے شروع کر دی ہے. انگریز تو بڑے خبیث لوگ تھے کہ دنیا داری میں لگاؤ بس پھر نہ مولوی کسی کام کا اور نہ مسلمان کسی کام کا. صحیح. حضرت نے کہا کہ بیٹے مجھے ضرورت نہیں. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ لے لیں طلباء میں تقسیم کر دیں. اس نے کہا جو کام آپ خود کر سکتے ہیں تو آپ مجھے کیوں وکیل بناتے ہیں. یہ دیکھیے ولایت کی شان کہ جو کام آپ خود کر سکتے ہیں مجھے کیوں وکیل بنا دیتے ہیں. اس نے کہا کہ طلباء کو بھی ضرورت نہیں، ان کے کچھ خواہشات ہیں نہیں. تو جاتے ہوئے اس نے وہ پیسے حضرت کے دونوں جوتوں میں رکھ دیے اور جب حضرت فارغ ہو گئے درس سے اور آگے وہ دیکھ لیا تو طالب سے کہہ دیا کہ نکالے کیا ہے. جو نکالتے اس نے کہا یہ تو ڈھیر سارے پیسے ہیں. ڈھیر سارے. حضرت تو سمجھ گئے کہ یہ اس نے حضرت نے کہہ دیا کہ اسے پھینک دے زمین پر اور پھر آپ لوگ اٹھائیں اور آپس میں تقسیم کر دیں. اور اس نے کہا کہ آج میرا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مزید پختہ ہو گیا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ دنیا کو آپ لات مار دیں تاتی کا وہی راغمہ تو یہ ناک رگڑتے ہوئے آپ کی جوتوں میں گر پڑے گی. یہ دیکھیے یہ اپروچ کی بات ہوتی ہے کہ آج میرا عقیدہ مزید پختہ ہو گیا حضور کے فرمان پر کہ تاتی کا وہی راغمہ آپ لات مار دیں تو ایک نار رگڑتے ہوئے آپ کے جوتوں میں پڑے گی. لیکن فرمایا کہ اب بھی ہاتھ لگاؤں تو پھر یہ بڑی مصیبت ہے. فرمایا لے کے چلیں. بہت بڑے آدمی کی بیٹی سے شادی کی، ڈھیر سارا جہیز لے آئی اور ڈھیر ساری جیولری. پہلی رات ویڈنگ نائٹ جب آ گئے تو کہنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محترمہ آپ میری بیٹی بن گئی ہیں، بیوی بن گئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دے دیں. آپ کے والد صاحب نے اس نے کہا میرے اندر دینداری ہے نہیں لیکن شاید اس نے اس لیے آپ کا رشتہ مجھ سے کروایا کہ میں اسے دیندار آدمی معلوم ہوتا ہوں. تو اس نے کہا اب میں ہوں دیندار اور آپ ہیں دنیا دار. یہ ڈھیر ساری جیولری اور یہ ڈھیر سارا دولت اور یہ پیسے. اور فرمایا کہ آپ اس طرح دنیا دار رہیں اور میں دیندار رہوں تو نباہ نہیں ہو سکے گا. ان دونوں چیزوں میں مشرق و مغرب کا بودھ ہے. مشرق و مغرب کا. تو اس نے کہا کہ اب میرے پاس ایسا کوئی الدین کا چراغ تو نہیں کہ میں اسے من لوں اور میں راتوں رات اتنا مالدار بن جاؤں جتنی آپ ہیں، اتنا مالدار بن جاؤں. لیکن اس نے کہا یہ دوسرا کام بڑا آسان ہے کہ آپ 5 منٹ کے اندر اتنی غریب بن جائے جتنی میں ہوں. تو اس نے کہا حضرت آپ حکم دے. تو اس نے کہا کہ آپ یہ اٹھائیں مجھے لا کے دینے تاکہ میں مدرسہ کے ناظم کے پاس لے چلوں اور مدرسہ کے بیت المال میں داخل کرا لوں. اس نے کہا یہ لیں. جب میرے والد صاحب نے مجھے آپ کے حوالے کر دیا ہے تو یہ جیولری کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں. حضرت نے اٹھا کے دارالعلوم کے بیت المال میں داخل کروا دیا. تبھی تو آج دنیا بھر میں دارالعلوم دیوبند کے لوگ وہ دینی خدمت میں مصروف ہیں. کوئی بستر اٹھائے ہوئے، کوئی علماء لگے ہوئے. اور مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات کہی. مولانا ظفر علی خان مرحوم بڑی
عجیب بات کہی تھی کہ شاد باشو شادزی اے سرزمین دیوبند، شاد باشو شادزی اے سرزمین دیوبند، تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند، کہ دنیا میں دین کا جھنڈا دارالعلوم دیوبند نے بلند کر دیا۔ یہ جو مولانا الیاس کے قافلے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے پروردہ ہیں۔ یہ جو علماء لگے ہوئے پوری دنیا میں مدارس اور مساجد کا سلسلہ دارالعلوم دیوبند کا، یہ سارے اس کے بچے ہیں۔ تبھی تو ایوب خان کے خلاف جب علماء نے سب سے بڑی جلوس وہ نکالی لاہور میں اور فتویٰ دے دیا کہ آدمی گمراہ ہو چکا ہے، اللہ کے قانون کو چیلنج کر رہا ہے، آئین قوانین کہتا ہے، اللہ کے قانون کو چیلنج کر رہا ہے، اور پھر وہ تحریک شروع ہو گئی اور شروع ہو گئی اور شروع ہو گئی اور شروع ہو گئی اور ایوب خان کا خاتمہ ہو گیا۔ جب وہ ریزائن دے رہا تھا تو کسی نے کہہ دیا کہ جنرل صاحب تو بڑے دل گردے والے آدمی ہیں، تو آپ نے کیوں ہار مان لیا؟ آپ نے ہار کیوں مان؟ تو اس نے کہا کہ بھائی انگریز کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوا کرتی تھی، تاریخ میں تو پڑھ لیا ہے، سلطنت برطانیہ میں سورج غروب نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی مدرسہ تھا دارالعلوم دیوبند، انہوں نے فتویٰ دے دیا اور انگریز کا بیڑا غرق کر دیا، اور اس نے کہا میرے لیے تو پاکستان کی گلی گلی اور کوچے کوچے میں دیوبندی دیوبند ہے، ایک دیوبند نے مصیبت بنا دی ہے، ہر ایک شہر میں 20 مدرسے ہیں اور سارے طلباء اور مولوی باہر نکلے ہوئے ہیں کہ گمراہ ہے۔ اس نے کہا کہ میرے باپ کا کام ہے کہ میں کنٹرول کر سکوں۔ تو شاد باشو اور آغا شورش کاشمیری مرحوم رحمہ اللہ، اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ ہندوستان کے 3 بڑے ادارے ہیں، کتنے؟ 3، ایک کو کہتے ہیں ندوۃ العلماء لکھنؤ، اور دوسرے کو کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند، اور تیسرے کو کہتے ہیں سر سید والا اورینٹل مسلم کالج، علی گڑھ مسلم کالج، اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے اس زمانے میں کالج، علی گڑھ مسلم کالج۔ تو اس نے کہا کہ ان 3 اداروں کے متعلق شورش صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو بڑے عجیب ذوق کے آدمی تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہے دل روشن مثال دیوبند، ہے دل روشن مثال دیوبند، اور ندوا ہے زبان ہوش مند، گر علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ دو، ایک معزز پیٹ بس اس کو کہو۔ اس نے کہا کہ اگر آپ قلب و دماغ کی روشنی چاہتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں ملے گی، اگر آپ بولنے والی زبان چاہتے ہیں ندوۃ العلماء میں ملے گی۔ کہاں ملے گی؟ ندوۃ العلماء میں۔ اور اس نے کہا کہ اگر آپ اچھی خاصی پیٹ چاہتے ہیں کہ دنیا داری کا مسئلہ ذرا ٹھیک ٹھاک، وہ پیغمبر کے حدیث کا حجت شرعی ہونے کا قائل نہیں تھا۔ اس نے کہا only Quran is sufficient، انا للہ و انا الیہ راجعون، and by saying so he was going to deny even the hundreds of ayat of this holy Quran۔ تو میں نے کیا کہا وہاں آپ نے نوٹ میں کیا لکھا چوری صاحب؟ سیدھے سادے آدمی بتا دیا، کچھ بھی نہیں۔ نہیں دیوبند کا نہیں، وہ دیوبند کی تو ضمنی بات ہے، درس میں کیا لکھا۔ ہاں تو میں نے کہہ دیا کہ ایک اباحت اصلی اور دوسرا استیلاء علی المباحات، دوسرا ہوتا ہے تو اس لیے میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں، کہ اباحت اصلی کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں جتنی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں، ایوری انڈیویجول ہیز دی رائٹ ٹو یوٹیلائز اٹ، یہ ایک۔ دوسرا میں نے کہہ دیا استیلاء علی المباحات، تو میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا، کہ جو آدمی کسی مباح چیز کو پوزیس کر دے تو اس کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی ملکیت، لیکن کنڈیشنل ملکیت ہو جاتی ہے، لیکن کنڈیشنل۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 قوتوں سے نوازا ہے، مین انسان ایز اے جنس، ایز اے نوع ناس اینڈ انڈیویجول، کیونکہ انڈیویجول کو دماغی صلاحیت ہوگی، اس کی بدنی قوت نہیں ہوگی اور وسائل مادی بھی نہیں ہوں گے۔ کسی دوسرے انڈیویجول کے ساتھ وسائل مادی ہوں گے لیکن بدنی قوت نہیں ہوگی اور صلاحیت دماغی نہیں ہوگی، صحیح؟ تو انسان ایز اے نو، ان کو 3 قوتیں دے دی گئی۔ اچھا، ایک صلاحیت دماغی، دوسرے قوا بدنی، اور تیسرے وسائل مادی، وسائل۔ اور اس اساس پہ دنیا اور انسانی نظام ایگزسٹ کرتی ہے، اس پہ انسانی نظام ایگزسٹ کرتی ہے، صحیح؟ تو اب مینس کہ ہر ایک آدمی مکلف ہے کہ اپنی صلاحیت کو وہ استعمال کر دے، اپنی صلاحیت کو استعمال کر دے۔ جس کے پاس صلاحیت دماغی ہے وہ اسے استعمال کر دے، جس کے پاس بدنی قوت ہے
وہ اسے استعمال کر دے، جس کے پاس وسائل مادی ہیں وہ اسے استعمال کر دے. تبھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ مفتخور جو ہوتے ہیں اکال، اسے کہتے ہیں اکال، کہ اچھا ہٹا کٹا آدمی ہے اور زکوٰۃ کانے بیٹھا ہوا ہے. کس چیز کے کانے؟ زکوٰۃ کانے کام نہیں کر رہا اور زکوٰۃ کاتا رہتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ زکوٰۃ کا مصرف ہے ہی نہیں، وہ معاشرے کے لیے برڈن بنتا جا رہا ہے. کیوں چوری صاحب؟ ہاں ان کا کام کروا دیں بھائی، کہ بھائی آئے کام کر دیں. آپ کیا مصیبت بن چکے ہیں، آپ کیا کام؟ وسائل مادی ہیں کسی کے پاس. اب یہ علمندی صاحب جو ہیں اس نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے، وہ یوسف زئیوں کی زمینیں ہیں اور اس نے قبضہ کر لی ہیں، انہوں نے قبضہ کر لی ہیں، قنداریوں نے سارے یوسف زئیوں کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے. صحیح. اب اگر وہ زمینیں اگر وہ بنجر پڑی ہیں تو جس کی ملکیت ہیں اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسے وارن کر دیں کہ آپ معاشرے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ زمین بنجر کیوں پڑی ہے. اور اگر وارننگ کے بعد بھی وہ ٹھیک نہ ہو جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گورنمنٹ مٹ وذرا ہے ٹو یوٹیلائز اٹ اینڈ ٹو یوز اٹ، کہ بھائی آپ لوگوں نے بنجر کیوں رکھی ہوئی ہیں. صحیح، ملکیت ٹھیک ہے، ٹائٹل آپ کا رہے، لیکن اسے کسی کو استعمال کرنے دیں، کیونکہ آپ کی زمین جو بنجر پڑی ہے اس سے قنداریوں کو فار ایگزامپل 100 من غلہ مل سکتا تھا. آپ نے قنداریوں کے ساتھ یہ ظلم کر دیا، 100 من غلے والی زمین کو آپ نے بنجر رکھ دیا، بیرن رکھ دیا. شریعت اسلامی یہ ساری چیزیں ڈسکس کر چکی ہیں. بدقسمتی سے ہم نہ شریعت سے واقف ہیں، نہ دین سے، نہ قرآن سے، نہ سنت سے، نہ فقہ سے، نہ کسی چیز سے. صحیح. اب آپ لکھ دیں کہ شریعت اسلامیہ کے 5 خصوصیات ہیں. کیا 5 خصوصیات؟ نمبر 1 مساوات فی حق المعیشہ، کہ زندہ رہنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے. زندہ رہنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے. مساوات فی حق المعیشہ، اور اپنے زندہ رہنے کے لیے جو بھی انسان جو بھی جائز کام کرنا چاہے کوئی گورنمنٹ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی. مساوات فی حق المعیشہ، لیکن تفصیل لکھیں کہ ہر زندہ انسان اپنے زندہ رہنے کے لیے جو بھی جائز کام کرنا چاہے کوئی حکومت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی. یہ جو ہم آج دنیا میں سن رہے ہیں چودھری صاحب، ہاں فنڈامنٹل رائٹس اور بنیادی حقوق، اور بھائی آپ لوگ کیا بنیادی حقوق جانتے ہیں؟ آئے یہ قرآن سنت نے بتا دیے دنیا کو. جیسے کہتے ہیں مساوات فی حق المعیشہ. یہ ایک. دوسری خصوصیت الدرجات الاقتصادیہ. الدرجات الاقتصادیہ، کہ اکنامکس میں لوگوں کے درجات ہوں گے، گریڈز ہوں گے. اکنامکس میں لوگوں کے گریڈز ہوں گے. گریڈ ان اے سینس کہ ایک آدمی ہے وہ زیادہ محنت کرتا ہے، اٹ مینس کہ ہی ول ارن مچ مور دین برادر جاوید، وہ زیادہ کمائے گا. درجات اقتصادی. اب یہ ہلمندی صاحب کی پیٹ اور کمر کا درد تو مفت میں پیدا نہیں ہوا، اس نے بہت ساری مصیبتیں جھیلی، تبھی تو پلازوں کے مالک بن گئے. ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک کمرہ قیامت تک بھی نہیں پا سکتے. صحیح ہے. تو اسے کہتے ہیں درجات اقتصادی ہے. یہ میں سے لطیف لطیفے کہتا ہوں، یہ میرا مقصد وہ اس میں کوئی سیریس ہونا نہیں ہوتا. یہ تو مقصد یہ کہ اگر یہ تازگی اور نظرت نہ ہو درس میں تو پھر آدمی بور ہو جاتا ہے. تو درجات اقتصادیہ. تیسری چیز تحریم الاستغلال، ایکسپلائٹیشن کو حرام قرار دینا. شریعت اسلامیہ نے ایکسپلائٹیشن کو حرام قرار دیا ہے. تحریم الاستغلال، الف سین تا غین لام الف لام. اس لیے تو میں پھر بعد میں ایکسپلینیشن والے الفاظ کہہ دیتا ہوں. تحریم الاستغلال، ایکسپلائٹیشن کو حرام کر دیا ہے. چوتھا تحریم بیوع الغرر، جہاں بھی کنٹریکٹس میں ادنا قسم کی چیٹنگ اور فراڈ کا تصور ہو. آپ ایکسپلینیشن لکھیں، جہاں بھی کسی بھی کنٹریکٹ میں ادنا قسم کی چیٹنگ اور فراڈ کا تصور ہو، شریعت کہہ دیتا ہے یہ حرام ہے. شریعت کہہ دیتا ہے یہ حرام ہے. حتیٰ کہ رسول کریم نے تو یہ بھی منع کر دیا. چوری صاحب مجھے دیکھیں کہ فار ایگزامپل کسی سٹی میں وہ سہارا سے لوگ جو سہارا میں رہتے ہیں، مینز کھیتوں میں رہتے ہیں،
تو وہاں سے کوئی ویجیٹیبل یا اپنے فروٹ توڑ کر بازار میں لے آتے ہیں. اب اگر آج آپ کو پتہ چل گیا کہ مثلا گرینڈا ہل کے بازار میں بھنڈی کی قیمت اتنی اوپر چل پڑی ہے, کل اتنی نہیں تھی, آج زیادہ چل پڑی ہے, لیکن ابھی تک وہ جو کیتو والے آ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ قیمت بڑھ گئی ہے, اور آپ نے جا کے گرینڈا ہل سے باہر ان کا راستہ روک لیا کہ بھائی یہ مجھے فروخت کر دیں. کل آپ نے کتنے کا فروخت کر دیا تھا پر کلو؟ اس نے کہا 3 روپے کا, آج میں 3.5 کا آپ سے لے لوں گا. اب اسے تو بازار کا پتہ نہیں کہ آج تو بازار میں 6 روپے کا کلو فروخت ہو رہا ہے. صحیح, تو آپ نے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیع الجلب کہہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی شان یہ نہیں ہے. یہ مسلمان دیکھیے کتنی ادنا چیٹنگ ہے, چھوٹی سی چیٹنگ ہے. آپ کے بات سمجھ میں آ رہی؟ چھوٹی سی چیٹنگ, ہاں چیٹنگ کرتا رہتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے تقوی کی بات نہیں ہوتی کہ اپنے بھائی کے زیادہ کمانے کا راستہ روک لے. بھائی اس نے محنت کر دی ہے, اسے چھوڑ دے کہ وہ بازار آ جائے, چاہے آپ کو پھر مفت میں دے دیں, لیکن بازار آنے دے تاکہ اسے پتہ لگ جائے. ویسے دیکھیں نا, خدا تعالیٰ نے وہ پچھلے سورت پہ کہا ہے کبھی کسی کو دماغی قوت دی, کسی کو بدنی دی, تو اس کو وہ جو لینے والا ہے ابھی آ کے ان ایڈوانس جا کے باہر جا کے وہ اس کو دماغی قوت دی تو اس نے خریدا. ہاں, تو وہ دماغ قوت غلط رکھ کے استعمال کر رہا ہے. یہ جو لوگ چوری کرتے ہیں وہ بھی تو دماغی قوت کو استعمال کرتے ہیں یا بدنی قوت کو استعمال کرتے ہیں. بینک لوٹتے ہیں وہ بھی دماغی قوت. اور 5ویں خصوصیت تحریم الربا, کہ یوزری اور انٹرسٹ کو شریعت نے حرام قرار دیا کہ آپ کو پیسے ملے تو آپ ایسا نہ کریں کہ بس گھر بیٹھے اس پر سود کھاتے رہیں. اور یہی وہ 5 خصوصیات ہیں جو کیپٹلزم میں بھی موجود نہیں اور کمیونزم میں بھی موجود نہیں. کیپٹلزم میں بھی موجود نہیں اور کمیونزم میں بھی موجود نہیں. ہاں, ایکسپلائٹیشن مین ٹو ہیو اے پلان جسٹ لائک سرمایہ دار دیر ان پاکستان. وہ جو غریبوں کو ایکسپلائٹ کرتے رہتے ہیں, ان کے کندھوں پہ سوار ہو کے کیسے جگہ پہ جا پہنچتے ہیں کہ ملکی وسائل پر قبضہ کر جاتے ہیں. وہ منی جو بینکوں کے اندر لون کے لیے پڑی ہوئی ہے کہ غریب زمینداروں کو مل جائے, غریب کاشتکاروں کو مل جائے تاکہ وہ اپنی کاشتکاری کو ڈیولپ کر سکے, وہاں چودھری صاحب جہاں پہنچے اور اپنی سیاسی حیثیت کو استعمال کر کے ان ساری چیزوں پر قبضہ جمایا. اسے کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن. کیا کہتے ہیں؟ ایکسپلائٹ. وہ حقوق جو میرے تھے, آپ کے تھے, عام لوگوں کے تھے, وہ چودھری صاحب نے وہاں رکوا لی اور اپنی جیب میں ڈال دی. پتا ہے وہ ذمہ کیا بولتے ہیں؟ ہاں, لوگ تو آپ کی اچھا نہیں, یہ سود بھی لیتے ہیں ہاں, اور وہ لون آپ سے لون 100 کا ہوگا تو آپ سے 200 انٹرسٹ لے لیں گے. ہاں, ہاں, تو آپ کے لیے یہ اچھا ہی نہیں, ڈراتے رہتے ہیں. وہ ویسے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ رحم فرمائے, اللہ رحم فرمائے. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلِكُلٍّ درجات مما عملوا, ہر ایک کے لیے درجات ہے اس کے اعمال کے اساس پر. وما ربک بغافل عما تعملون, اور نہیں آپ کے پروردگار بغافل بے خبر عما تعملون, اس چیز سے جو آپ عمل کر رہے ہیں. آپ کے جزئی عمل سے اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ, اور آپ کا پروردگار الغنی, غنی کا معنی ہوتا ہے رچ, لیکن اللہ کی صفت جب غنی ہو جاتی ہے مینز کہ اللہ بے پرواہ بادشاہ ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ, آپ کا پروردگار بے پرواہ بادشاہ ہے. ذو الرحمہ, رحمت دینے رحمت کے مالک ہیں. إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ, اب دیکھیے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ, آپ کا پروردگار بے پرواہ بادشاہ ہے مینز چاہے آپ سارے گمراہ ہو جائیں اس پروردگار کا کچھ نہیں بگڑتا. لو جمع الناس على اتقى قلب رجل ما زاد ذلك على في ملك الله شيئا. رسول پاک نے فرمایا لوگ اگر اتنے نیک بن گئے جتنا میں ہوں تو اللہ کی بادشاہی میں ایک بال بر اضافہ نہیں ہوتا, ایک بال بر اضافہ نہیں ہوتا. اور ولو جمع الناس على افسق او افجر قلب رجل, لوگ اگر اتنے پکے کافر بنے جتنا ابو جہل ہے تو ما نقص ذلك في ملك الله شيئا, اللہ کی بادشاہی میں سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ڈنڈے تو آپ کو پڑیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ, آپ کا پروردگار بے پرواہ بادشاہ ہے. ذو الرحمہ, اور وہ رحمت کے مالک ہیں. ذو الرحمہ, ہاں, وہ رحمت کے مالک ہیں. اب یہ جملہ اللہ نے کیوں کہہ دیا, اس کا باٹم لائن کچھ اور. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ, وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ, آپ کا پروردگار بے پرواہ بادشاہ ہے. مین کہ آپ سارے بھی گمراہ ہو جائیں,
آپ سارے بھی گمراہ ہو جائیں، بھائی واپس اپنے سبق پہ چلے جائیں، آپ کہاں لگے ہوئے ہیں؟ وہی ادھر ملتا ہی نہیں ہے دیکھیں نہیں تو آپ اپنا سبق بھی گڑبڑ کر رہے ہیں۔ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے پیٹ کو ادھر سے ادھر 2-3 دفعہ جا چکے ہیں۔ جب واپس اپنے سبق کا مطلب پھر واپس جب میں نے کہہ دیا کہ واپس اپنے سبق پر، تو اٹ مینس کہ سورہ انعام پر چلے جائیں۔ وہ تو ابھی فرمایا دیا نہیں ابھی نہیں، میں نے پہلے بھی فرمایا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کے پروردگار بے پرواہ بادشاہ ہیں، ذو الرحمہ اور رحمت کے مالک ہیں۔ اب آپ کے پروردگار بے پرواہ بادشاہ ہیں، چاہے سارے لوگ گمراہ بن جائیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ کا، لیکن وہ پروردگار رحمت کے مالک ہیں، وہ پروردگار رحمت کے مالک ہیں۔ لیکن بئی ہمہ باٹم لائن یہاں یہ ہے کہ اللہ کو عذاب کرنے کا بڑا اچھا ڈنگ آتا ہے، اللہ کو عذاب دینے کا بڑے اچھے طریقے آتے ہیں۔ درمیان میں باٹم لائن یہی ہے کہ عذاب کے طریقے اللہ کو بڑے خوبصورت آتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، سمود کے ساتھ کیا، عاد کے ساتھ کیا، فرعون کے ساتھ کیا، نوح والوں کے ساتھ کیا، لوط والوں کے ساتھ کیا، قوم شعیب کے ساتھ کیا، کتنے اچھے طریقے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کے۔ یہ ہے باٹم لائن، اور یہ باٹم لائن ہم نے کیوں پک کر دیا؟ یہ پیچھے جو آیت کا حصہ آ رہا ہے کہ ان یشاء، اگر اللہ چاہے، یذہبکم، تو آپ کو ختم کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور نمائندہ بنائے گا، نائب بنا دے گا آپ کے بعد، ماں اس مخلوق کو، یشاء جسے اللہ چاہے، کمان شاکم، جس طرح پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، من ذریت قوم آخرین، ایک دوسری قوم کی اولاد بنا کے، آپ بھی تو کسی قوم کی اولاد اور نمائندہ بن کے آئے، خلیفے بن کے آئے۔ تو اگر آپ راہ راست پر نہیں آتے تو وہ اللہ طریقہ خوب جانتا ہے، آپ کا بیڑا غرق کر کے کسی دوسرے کو خلیفہ بنا دے گا، آپ کا بیڑا غرق کر کے۔ ہاں ہاں، یہ کوئی آسان کام ہے نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہاں کہ نہر کے چہرہ برف روخت، اوہل مندی، نہر کے چہرہ برف روخت دل بری داند، نہر کے چہرہ برف روخت دل بری داند، نہر کے آئینہ دارت سکندری داند، ہزار نقطۂ باریک ترزمو ایجاز، نہر کے سر بتراشت قلندری داند۔ یہ خوب کہا ہے شاعر نے۔ آپ نے کچھ مزہ لے لیا، ان دونوں نے مزہ لے لیا کہ نہر کے چہرہ برف روخت دل بری داند۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر میک اپ کرنے والا وہ معشوقیت کا انداز نہیں سمجھتا، معشوق کچھ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں معشوق بننے کا ڈنگ آتا ہے۔ یہ نہیں کہ جس نے بھی اپنے آپ کا میک اپ کروایا اور سرخی پاؤڈر لگا دی اور وہ معشوق بن گیا۔ بھائی ڈھیر سارے پھرتے رہتے ہیں، کوئی ان کو گاز بھی نہیں ڈالتا کہ نہر کے چہرہ برف روخت دل بری داند، اور نہر کے آئینہ دارت سکندری داند۔ کہتے ہیں سکندر کے پاس ایک آئینہ تھا جس کے احساس پر وہ ساری دنیا کو کنٹرول کر رہا تھا۔ تو ہر ایک کے پاس جیب میں آئینہ پڑا رہتا ہے تو وہ سکندر تو نہیں بنتا، ہر آئینہ رکھنے والا ہاں وہ سکندر اعظم تو نہیں بنتا۔ اور پھر پیچھے فرمایا کہ ہزار نقطۂ باریک ترزمو ایجاز، بال سے بھی زیادہ باریک ہزار نقطے ایک ایک آیت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اور نہر کے سر بتراشت قلندری دانت، یہ نہیں کہ ہر ایک آدمی جو بالوں کو تراشے وہ قلندر بن جاتا ہے، قلندر بعض لوگ بن جاتے ہیں، تو میں نے آپ کو قلندر بنانا ہے تبھی چھوڑنا ہے۔ یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریقہ۔ کفروا، وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور مڑ چکے ہیں اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا، پھر مر گئے اس حالت میں کہ کفار تھے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ کبھی بھی انہیں نہیں بخشے گا۔ جو کفر کی حالت میں مرے اللہ کبھی بھی انہیں نہیں بخشے گا۔ فلا تہنوا، لہذا آپ بزدل نہ بنے، مسلمانوں سے کہہ دیا فلا تہنوا، آپ مسلمان بزدل نہ بنے، وتدعوا الی السلم، اور آپ بغیر کسی جسٹ ریزن کے صلح اور امن کے نعرے نہ لگاتے رہیں۔ یہ بزدلی کا اظہار آپ کر رہے ہیں، کیوں بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ابھی کسی نے بات کی اور ابھی آپ نے پیس کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ بھائی کوئی دوسرا بھی پیس چاہے تو پھر آپ پیس لے آئیں۔ تو صاحب آج کے ماحول کے مطابق چل رہا ہے، یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ بزدل ہو گئے ہیں۔ ولا تہنوا، بزدل نہ بنیے، وتدعوا الی السلم، اور آپ خود پیس کا نعرہ نہ لوگ پیس نہ چاہیں اور آپ کہیں کہ میں پیس چاہتا ہوں، تو اٹ مینس کہ آپ بزدلی کا اظہار کر کے اپنے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں گاندھی بن گئے۔
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور آپ ہی غالب ہیں، وَاللَّهُ مَعَكُمْ اور اللہ آپ کا ساتھی ہے. تو عجیب بات ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں میں آپ کا ساتھی ہوں اور آپ بزدل بن رہے ہیں. میں آپ کا ساتھی اور آپ وَاللَّهُ مَعَكُمْ اللہ آپ کا ساتھی ہے. وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا آپ کے نیک اعمال کو. إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. اب آپ یہ پیس کا نعرے کیوں لگا رہے ہیں، بزدل کیوں بن رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کو قربان نہیں کر سکتے، دنیا کو ڈالر کو قربان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ڈالر کو قربان نہیں کر سکتے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ ڈالر والی دنیا یہ تو خالص ایک ڈرامہ اور کھیل قسم کی چیز ہے. انما الحیات الدنیا یہ دنیا والی زندگی جس کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، لعب یہ تو کھیل ہے، ولعب یہ تو ڈرامہ ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر آپ مومن بن گئے، وَتَتَّقُوا اور اپنے آپ کو بزدلی سے بچایا، یؤتکم اجورکم اللہ دے دے گا آپ کو آپ کے ریوارڈز. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ اور اللہ آپ سے یہ بھی نہیں مانگے گا کہ آپ اپنے اموال کا خاتمہ کر دیں. تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پولو اور جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اب دنیا داری کے لیے تو اللہ والے فکر کو تو نہ چھوڑیے. ہم اللہ کو قربان کر دیتے ہیں ڈالر کے لیے، ہم رسول کو قربان کر دیتے ہیں ڈالر کے لیے، ہم اللہ اور رسول کے دین کو بھی قربان کر دیتے ہیں ڈالر کے لیے. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُوفِكُمْ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کیا مجھے آپ کا نیچر معلوم ہے؟ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا اگر اللہ کریم آپ سے چاہے کہ آپ سارے ڈالر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، فَيُوفِكُمْ اور بار بار آپ سے مبالغتاً مطالبہ کرے، تبخلوا تو آپ پھر بخل کا ضرور مظاہرہ کریں گے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ اور اللہ کریم آپ کے دلوں کے امراض جو چھپے ہوئے ہیں اگر اس قسم کا مطالبہ بار بار کرتا رہے تو آپ کی باطن ظاہر ہو جائے گی. یہ باقی ہم کہتے ہیں کہ مرغ ہیں لیکن خبردار چھرا قریب نہ لائیے. ہاں مسلمان ہیں لیکن پیسوں والی بات اس میں نہیں، آپ پیسوں والی بات کریں گے اس کے لیے نہیں ہے. ہم تو نماز والے ہیں، بیاہ مسجد میں آ جائیں گے نماز پڑھیں گے، اگر آپ کہتے ہیں کہ $5 دیتے بڑا مشکل کام. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس لیے میں مبالغتاً آپ سے یہ بات نہیں کرتا کہ آپ کے چھپے ہوئے راز آشکارا ہو جائیں گے. ہاں انتم بڑے اچھے بنے، ہاں بڑے اچھے بڑے مان قسم کے لوگ جب اس قسم کا مسئلہ آ جاتا ہے وہ قسم جاتے ہیں. ہاں انتم ہؤلاء خبردار آپ یہی لوگ تدعون کہ آپ کو آواز دی جاتی ہے لتنفقوا فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر دیں. فمنکم من یبخل تو آپ میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے رہتے ہیں، ومن یبخل اور جو بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں فانما یبخل عن نفسہ وہ اپنے لیے وہ بال پیدا کرتا ہے، وہ اپنا بیڑا کر دیتا ہے، وہ اپنے نفس کے لیے بخیل ہے. مینس کہ وہ اپنے لیے آخرت میں کوئی جمع ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ جو آدمی اس دنیا میں اپنا پیسہ اللہ کے لیے نہیں لگا رہا، اٹ مینس کہ وہ آخرت میں کوئی حفاظت کرنا ہی نہیں چاہتا. اللہ کریم فرماتے ہیں جو بخل کر رہا ہے غریب پر توڑا کر رہا ہے، میرے دین پر توڑا کر رہا ہے، فإنما يبخل عن نفسه. ایسا بھی نہیں کہا کہ میں فإنما يبخل على نفسه، فإنما يبخل عن نفسه. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بخل جو کر رہا ہے اپنے آپ سے کروا رہا ہے، اور اپنے آپ سے مین کہ اپنے لیے کوئی ڈپازٹ نہیں کروا رہا. تو وہاں اس کے آخرت والے بینک اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ اللہ تعالیٰ سارے اموال کا مالک ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء اور آپ ہی اللہ کے محتاج ہیں. ابھی اللہ چاہے تو راتوں رات آپ کو ڈپارچر بنا دے گا. کیوں؟ ہاں وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر آپ منہ موڑتے ہیں يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تو اللہ بدلے میں لے آئے گا ایک دوسری قوم کو، آپ کا بیڑا غرق کر کے ہاں دوسری قوم کو لے آئے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ کیسے سارا پختو جیسے بھی اللہ تعالیٰ وہی کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا اگر تاسو مختاو وہی دا اللہ دا حکم نہ اللہ دا پارا جنگی گئینا دا اللہ لار کی پیسے میں لگوئی يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اللہ بدل کی یو بالقوم راوری. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ اغوب یا استادو پشاند لگا نہیں. تو شیخ صاحب اللہ نے فرمایا پشتوں میں کہ اگر آپ میرے احکام سے منہ موڑتے ہیں، نہ اپنے لائف کو میرے لیے سیکریفائز کرتے ہیں، نہ اپنے ڈالر کو میرے لیے لگاتے ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کا خاتمہ کر کے
دوسری قوم کو لے آؤں گا ثم لا یکون امثالکم، پھر وہ آپ جیسے دیوس نہیں ہوں گے، وہ میرے لیے قربانی دینے والے ہوں گے۔ شیخ صاحب نے پشتوں کے لیے کہ پھر وہ آپ جیسے دیوس نہیں ہوں گے، وہ میرے لیے اپنے لائف اور مال سب کچھ قربان۔ تو نے پوچھا ثم لا یکون امثالکم، یا باقی ساتھ بشان لگان ارشد میں تو ولی صلی اللہ، اتنے ولی آدمی تھے، اللہ اکبر، اتنے ولی آدمی، اتنے ولی آدمی، اتنے ولی آدمی تھے۔ اوہ بہت بڑا سرمایہ دار آ جاتا اور شیخ صاحب مصروف رہتے رحمہ اللہ، آصف صاحب شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصروف رہتے، ہزاروں علماء سامنے بیٹھے رہتے، ہزاروں علماء سامنے بیٹھے رہتے، اور بالکل ولی آدمی تھے۔ اس کا جو تھا یہ ایک تو مفلوج تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک پہاڑی سے گر گئے تھے، بیان دینے کے لیے جا رہے تھے تو وہاں گر گئے رات، تو یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ ہپ نکل گیا تھا، تو پھر تکلیف تھی اسے، اور یہ جی دعا کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے، اللہ تعالیٰ طالبان کو خیر دے، اللہ تعالیٰ ان طالبان کو خیر دے، اللہ تعالیٰ علماء کو خیر، اللہ تعالیٰ سارے مسلم اللہ خیر الحافظ وارحم۔ پھر دوسرا آ جاتا حضرت صاحب ہمارے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے، بس یہ اس کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر۔ ایک آدمی بڑی اپنی تفصیل بیان کر دیتا ہے، جی میرے یہ مشکلات ہیں اور یہ مشکلات ہیں اور یہ مشکلات ہیں اور یہ مشکلات ہیں، جی فلاں چیز کے لیے دعا کریں، تو حضرت صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے دے، اللہ تعالیٰ آپ کو فلاح و خیمہ۔ میں نے ایک بار کہہ دیا کہ حضرت وہ آپ کو اتنی لمبی کہانی سنا دیتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کہانی آپ دعا میں پھر پڑھیں، جو کہانی میں نے سنا دی ہے تو کہانی میں جو جو چیزیں میں نے بتا دی اس کا نام لے لے کر آپ دعا کریں۔ تو اس نے کہا نہیں، وہ تو سادہ آدمی ہے، وہ دین کے روح کو نہیں جانتا، وہ اللہ کے مزاج کو بھی نہیں جانتا، اللہ کے وہ فرما رہے تھے کہ اب اس خدا کے بندے کو کیا پتہ ہے کہ جس مصیبت میں پنسا ہوا ہے اگر اس سے نکلے شاید بڑی مصیبت میں پنس جائے، تو اس مصیبت میں پنسنا ہی اس کے لیے خیر ہے، یہ مصیبت میں پنسا رہنا اس کے لیے خیر۔ تو اس لیے میں کہہ رہتا ہوں کہ خدا اللہ خیر تو آپ جانتے ہیں اس کے لیے، تو اس کو خیر دے دے، جس چیز میں خیر ہے تو اس میں رکھیں۔ لیکن کبھی اس نے کسی سے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں، فلاں فلاں، بس اللہ آپ کو خیر دے دے، اللہ آپ کو خیر۔ پاکستان میں جو ہے یہ سب سے بڑی ایک بیماری ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ جو کچھ بھی کرتے ہیں کرتے ہیں۔ کتنا کما، آسمانوں کو پیدا کر دیا ہے اور زمین کو پیدا کر دیا ہے بالحق، حقیقت کے اظہار کے لیے کہ وہ کائنات کا خالق ہے، وہی کائنات کا خالق ہے، اور پھر بھی آپ اس اللہ کی الوہیت کو نہیں جانتے اور نہیں مانتے، اور اپنے تئیں بہت سارے آئیڈلز بنا دیے ہیں۔ ان یشاء یذھبکم، اگر اللہ چاہے یذھبکم تو آپ کو ختم کر دے گا، ویات بخلق جدید، اور نئی مخلوق کو لے آئے گا، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں کہ ایک پوری دنیا کو ختم کر کے ایک نئی دنیا بسائے، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ خبردار میں آپ کو وارن کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے انسان کا بچہ بننا ہے تو اپنے لیے بن جائیں، ادروائز میں ود ان سنگل سیکنڈ میں آپ کا خاتمہ کر کے پوری دنیا کو نیا بسا دوں گا۔ یہ میرے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں، آپ کے لیے منصوبے بنانے ہوں گے، میرے لیے تو کوئی منصوبہ بنانا نہیں ہوتا، میں تو کہتا ہوں کن فیکون، کہ ہو جا بس ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم فالله خير حافظا وارحمنا الرحیم۔ تو الرحمن الرحیم وعدونا، جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے، لآت، البتہ وہ آنے والا ہے، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہے آپ بمعجزین عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو کہ چھٹکارا ملے آپ کو، یعنی آپ اللہ کے مقابلے میں کوئی پاورفل نہیں کہ آپ اللہ کو عاجز کر سکے کہ وہ آپ کو عذاب نہ دے سکے۔ وما انتم بمعجزین، عذاب تو یقینی ہے وہ تو آئے گا۔ اب اگر آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ کسی طرح چھوٹ مل جائے گی، تین چیزوں میں سے کوئی ایک استعمال کریں گے، کون سی تین چیزیں جو بقرہ میں گزر گئی تھی؟ ہاں، رشوت، ہاں، اور گینگ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا تین ہی طریقے ہیں، بقرہ میں تین کا ازالہ کر دیا، تینوں کے تین کا، تینوں کے تین کا، اور کیا کہا کہ لا تنفعها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ لا تنفعها شفاعة، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی،
ولا یؤخذ منها عدل، کوئی رشوت بھی کام نہیں آئے گی، ولا هم ينصرون، اور کوئی گینگ بھی امداد نہ کر سکے گا۔ تو بس یہ تین ہی طریقے ہیں جس کے اساس پر آدمی کو عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے، پنشمنٹ سے۔ تو اللہ کریم نے یہاں کیونکہ بات وہاں اور آل عمران میں دو جگہ صاف واضح کر دی تھی، بقرہ میں دو جگہ اور ایک جگہ آل عمران میں، تو یہاں پہ بس مختصراً اس کو انڈیکیٹر کہ وما انتم بمعجزین، باقی بات تو توت والی ہے، وہ آپ کو یاد ہے کہ آپ اللہ سے چھٹکارا نہیں پا سکتے کہ پاورفل بن کے اللہ کو عاجز کر سکے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ، حضرت شیخ رحمہ مولانا عبدالحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، روز جب جو طالب علم اس کے سامنے بیٹھ جاتا، اگر طالب علم کا بٹن کھلا رہتا وہ کہتے تھے بیٹے آپ قرآن و سنت کے طالب علم ہیں، آپ کے کپڑے ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے، صحیح۔ اگر کسی کی ٹوپی گڑبڑ پڑی رہتی وہ کہتے کہ دیکھیے بیٹے آپ کوئی ریوڑ چرانے تو نہیں آئے، آپ یہاں تفسیر پڑھنے آئے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب درس حدیث دینے بیٹھ جاتے، اس کے بعد کا اندازہ ہوتا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب درس حدیث دینے بیٹھتے تو روزانہ وہ غسل کر کے اور عطر لگا کے اور نیا جوڑا پہن کے آ جاتے اور پھر بیٹھ جاتے اور کہہ دیتے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ادب ہے، صحیح۔ ہاں تو میں کبھی کبھار آپ دوستوں کو اشارہ دے دیتا ہوں جس کو فالو کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ انما توعدون لآت، انما توعد، یہاں امریکہ میں تو ہم وہ زیادہ سختی کر نہیں سکتے حضرت صاحب، ہاں ہم تو وہاں پاکستان میں اتنی سختی کر دیتے طالبان کے ساتھ، اور انشاءاللہ 5-6 مہینے مزید گزر جائے تو پھر آپ کے ساتھ بھی وہی سلسلہ کیا خیال ہے صاحب؟ وہ ہونا چاہیے، کیونکہ دین کی بنیاد وہ تربیت ہے اور دین کی بنیاد ادب ہے، ادب بنیادی چیز ہے۔ انما توعدون لآت، تاکہ وہ عذاب توعدون جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے، لآت البتہ وہ آنے والا ہے، وما انتم بمعجزین اور نہیں ہے آپ عاجز کرنے والے اللہ